الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں ننھے منھے طلبہ کرام حضرات علماء کرام حفاظ اساتذہ کرام اور بالخصوص اج دی اس محفل دے دلہا تمام حفاظ جنہ دے اعزاز دے اندر اج دی ایک تقریب انعقاد پذیر ہے او حفاظ اور انہاں دے والدین رمضان المبارک کی ببرکت مقدس مہینہ ہے آخری عشرہ ہے آخری عشرے دی تاک رات ہے قرآن مجید دی تکمیل دا موقع ہے حفاظ کرام دی دستار بندی اعزاز و اکرام دی تقریب ہے بہت سارے عنوانات نے انتہائی مختصر وقت دے اندر میں کوشش کرانگا اپنی حیثیت دے مطابق تھوڑی خدمت دے اندر کچھ معروضات پیش کر سکاں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک اور مقدس کلام ہے اور اصول عربی دا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام کہ بادشاہ دا کلام
کلاماں دا بادشاہ ہوتا ہے. اوہی الفاظ اوہی بیان میں جاری کراں، اوہی الفاظ اوہی بیان پاکستان دا سربراہ جاری کرے. میریاں تے تیریاں گلاں دی کوئی حیثیت نہیں تے جڑا سربراہ مملکت بیان جاری کرے یقیناً او دا وزن ہے، او دی ویلیو ہے، او دی وقت ہے اور او دے اتے فوراً عملداری. تیریاں میریاں میں گلاں نے او بھی گل ہے، اے بھی الفاظ نے او بھی الفاظ نے، لیکن چونکہ او الفاظ بادشاہ دے الفاظ نے اس واسطے او بادشاہ دے الفاظ ساڑے لفظاں دے بادشاہ نے. قرآن بادشاہ دا کلام ہے تے ساری دنیا دے کلاماں دا اے بادشاہ ہے. تے اس بادشاہ دے کلام نال جس بندے نو نسبت حاصل ہو جائے، جس دا تعلق جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس پاک پیغمبر دا اے فرمان ہے جدے دشمن بھی اے من دے نے کہ انہیں زندگی چ کدی جھوٹ نہیں بولیا. گل نو سننا توجہ نال بیٹا جگہ دو تھوڑا سا. مشقت تو بڑی اٹھائی ہے بیچاروں نے، ساری رات گزار دی، بڑی محنت ہے. میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او ذات ہے کہ جنہ دی جان دے دشمن، خون دے پیاسے، ہر قسم دا قطع تعلق بائی کاٹ، ہر لحاظ نال انہاں دی مخالفت سب کچھ کرن دے باوجود کسی مخالف دی زبان تو اے لفظ نہیں نکلیا کہ آمنہ دے لال نے زندگی چ کدی جھوٹ بولیا ہے. او بھی من دے سن صادق تے امین اے ہوئی ہے. اے انہاں دے الفاظ نے، انہاں دا اے فرمان ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے اس کلام نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لوے، اے اللہ ذوالجلال دا او دے نال وعدہ ہے. اس دنیا دے اندر بھی او بندہ نیک بخت ہے، قبر دے اندر بھی او بندہ نیک بخت ہے، برزخ دے اندر بھی او نیک بخت ہے، میدان محشر بھی او نیک بخت ہے. اور اینا او نیک بخت ہوئے گا کہ او دی وجہ نال او دے عزیز و اقارب تے والدین نو اے اعزاز ملے گا کہ جی میں انہاں دی ایتھے دستار بندی ہوئی ہے. اللہ ذوالجلال دی تمام مخلوقات دے سامنے حافظ دے والدین نو تاج پہنایا جائے گا. یہ میرے نبی دا فرمان ہے. تاج کیسا ہوئے گا؟ فرمایا اس تاج وچ جڑے ہیرے موتی لگے ہون گے انہاں دی چمک چند سورج تو زیادہ ہوئے گی. اور لوگ پوچھن گے اے نبی نے، اے کوئی صحابی نے، اے کوئی شہید نے؟ انہوں نے دسیا جائے گا نہیں، نہ اے نبی نے، نہ اے صحابی ہے، نہ اے شہید ہے. اے او بندہ ہے جدے بچے نے اللہ دے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ. یہ اللہ دے قرآن نو سینے دے اندر محفوظ کرن والے انہاں بچیاں دی وجہ تو انہاں دے والدین دا اے اعزاز ہوئے گا. اے قرآن رمضان المبارک دے اندر نازل ہویا ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس دے اندر اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنا اے پاک کلام نازل فرمایا. اے کلام اتارے آئے جیڑا لوکاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، واضح نشانیاں نے جیڑا حق تے سچ تے باطل دے اندر تمیز کرنا چاہے. تے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر ساریاں چیزاں دی وضاحت فرما دیتی. ایک او بندہ
جیڑا قرآن سکھدا ہے قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کردا ہے اس تو بعد او دا مطلب او دا معنی مفہوم ترجمہ تشریح تفسیر سکھدا ہے عام زبان دے اندر انہوں عالم آکھیا جاندا ہے جدو قرآن زبانی یاد کرنے والے دا اے مقام ہوئے گا تے جیڑا بندہ قرآن معنی مفہوم تفسیر دے حساب نال ساری عمر سکھدا سکھاندا تے پڑھدا پڑھاندا رہے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے اعلان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء عام بندہ قرآن سینے دے اندر محفوظ کرے اس بندے نو اے سعادت ملے گی تے جیڑا ایدا علم حاصل کرے انبیاء دا وارث بن جاندا ہے ستے ستے ہی کہہ دے یہ انی دیر میں نہیں بایا مطلب میرے تے تھونوں غصہ لگا کھڑا ہوئے یہ انتظامیہ دا قصور ہے میں نے بھی توڑے طرح سے طرح پانے کا بھائی رکھیا انہوں نے نہیں جی آپ کا بیان سب سے آخر میں ہوگا میں کہا جی بسم اللہ آج گئے ہیں جو دو مرضی بھائی کیوں جی مہمان تو بے زبان ہوتا ہے جب آگئے تو پھر آگئے جاگ رہے اچھا ہاتھ کھڑا کرے گا جو سو رہے اچھا سبھی جا ماشاءاللہ بس مختصر وقت میں مختصر گفتگو ہوگی توجہ کرنا اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دا مرتبہ اور مقام اتنا بلند فرمایا ہے کہ اس قرآن حاصل کرنے واسطے بڑا مشہور نام ہے جلیل القدر نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے واقعات سنے انہوں نے مستقل کتاب نازل ہوئی کی نام ہے اس کتاب دا جڑی حضرت موسیٰ دے نازل ہوئی تو ہی دس دے جڑا سندے ہیں تو ہی دس اے میں ایڈا فضول بولی جانا بھی تو آپ دیاں گپاں ماری جانا یہ جی پھڑی دا بندہ حضرت موسیٰ تے نازل ہونے والی کتاب بولو سارے کہہ لو جنہوں نے نہیں چیتا انہوں نے بھی یاد آ جائے گا تورات مستقل کتاب نازل ہوئی جلیل القدر نبی نے بڑے لاڈلے نبی نے اللہ نال ہم کلامیاں گفتگو اور ایسی گفتگو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن پوچھ لیا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے ہاتھ سے جی سوٹی عصا تے جواب تے نہیں بندا سی نا جی یہ سوٹی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں کسے نال گل کرن وچ مزہ آوے نا بندہ پھر گل نو ایویں لمبی کیتی جاندا ہے ایویں جی میں چھوٹا بچہ ہوے نا لگ پتہ ہوندا ہے بھی یہ توتلا ہے تے اے جڑی چیز اونوں پوچھے نا اے کی ہے او توتلی زبان چ ہے تتاب پھر کہندے ہیں یہ کی ہے وہ پھر کہندے ہیں تتاب اچھا لگتا ہے ایویں بار بار بندہ پوچھی جاندا ہوں صرف لاڈ پیار محبت دی وجہ حالانکہ وہ بندے نو خود نو پتہ ہے کتاب انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی لفظ بھی صحیح نہیں مڑتا صحیح لفظ نہیں بولیا جاتا لیکن بندہ جان بوجھ کے اس بچے کو سنن واسطے شفقت ہے محبت ہے اودی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ چ کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ کی جواب دیندے ہیں ہی عصا یہ میری لاٹھی جواب مکمل ہو گیا کیوں جی جواب مکمل ہو گیا بھی تیرے ہاتھ وچ کی یہ میری لاٹھی ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف انہیں جواب تے اکتفا نہیں کیتا اتوکل علیہا میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اس سے اور بہت سارے مقام لیتا ہوں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع تو فائدہ اٹھایا کہ رب نے میں پوچھ لیا تو میں جنیاں ہو سکے انہیاں گلاں کر لاں یعنی الاڑ پیار دیاں گلاں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ جلیل القدر صاحب شریعت صاحب تورات نبی اپنی تورات دی اس طرح تلاوت کردیاں جدو اس موقع سے پہنچے نا کہ سب تو آخر سے ایک امت آئے گی اس امت دا اے مقام ہوئے گا انہوں نے ملن والا ایک مہینہ ہوئے گا رمضان انہوں نے جڑی کتاب ملے گی دا نام ہوئے گا قرآن فضیلتاں پڑھیاں رمضان المبارک ایک نیکی کرنگے تے ایک نیکی دا اجر بولو
اور نہیں 10 نیکیاں گنتی ٹھیک کر ایک نیکی دا اجر کم از کم 70 گنا انہوں نے جڑی کتاب ملے گی اس کتاب دا کم از کم ایک حرف پڑھنے دے بدلے 10 نیکیاں جیڑا انہوں نے رمضان دا مہینہ ملے گا وہ ایسا مہینہ ہوئے گا کہ اللہ ذوالجلال اس مہینے دی بدولت جنت نو سوارن گے دوزخ نو بند کر دین گے شیاطین نو قید کر دین گے مومن دا رزق بدا دین گے حضرت موسیٰ نے ساریاں چیزاں پڑھ دیا پھر نعرے آگے تو رات بند کیتی ایک پاسے رکھی الہ العالمین او رمضان میں نو عطا فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جلیل القدر نبی اللہ دے حضور الہ العالمین رمضان میں نو عطا فرما کہ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا میرے موسیٰ کلیم تو میرا لاڈلا پیغمبر ضرور ہے پر میں او مہینہ اپنے آخری نبی دی امت واسطے مختص کر دیتا ہے کہ اللہ او قرآن میں نو عطا فرمایا ہوا کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تے نازل کرن واسطے او قرآن میں مخصوص کر دیتا ساریاں گلاں جدوں نہ بنیاں تے پھر عرض کردے نے اللہ او امت مینوں عطا فرما تے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا موسیٰ ہی امت محمد اور جڑے ستے نے وہی کہہ دے اچھا انہاں نوں بولی تے لانا پیندا تے کدی نمرود دا تے فرعون دا واقعہ کو مولوی بیان کردا ہوئے تے بھاویں دل کرے آکھی جان سبحان اللہ قرآن نے بیان کیتا ہے نا جی فرعون گیا جہنم وچ تے مولوی نے بھی کہہ دیتا کہ فرعون جہنم وچ گیا انہوں نے آکھنا سبحان اللہ اور کو بندی جڑدی جتھے گل ہوئے کو ہوش وچ ٹکانے دے رہے کہ بندہ گل کردا ہے یار توجہ حضرت موسیٰ کلیم نے قرآن منگیا نہیں ملیا رمضان منگیا نہیں ملیا امت منگی بولو سارے بولو کچھ جاگ کے یار یہ کوئی یہ نہیں کہ میرا گڑا سٹیل دا ہے تو تسی بڑے مسئولے سارے رل مل کے اسی آئے سارے انہوں نیکی چاہی دی توجہ کرنا تنے چیزاں نہیں ملیاں کہ اس تو بعد حضرت موسیٰ کلیم نے پھر جڑی ترکیب سوچی نا وہ بڑی کمال ہے وہ بڑی کمال ہے اللہ دے حضور التجا کیتی اللہ امت دے دے نہیں ملی قرآن دے دے نہیں ملیا رمضان دے دے نہیں ملیا پھر حضرت موسیٰ پتہ کیاں دے یا اللہ جس امت دیاں اے فضیلتاں نے آئے گی ساریاں تو بعد تو جنت وچ جائے گی ساریاں تو جنت وچ جائے گی ساریاں تو حضرت موسیٰ کلیم کہنے لگے الہ العالمین نہ قرآن دے میں نہ رمضان دے میں نہ آخری امت دے میں تے پھر میں تیرا لاڈلا نبی موسیٰ کلیم التجا کرنا مینوں آخری نبی دی امت وچ شامل فرما دے تو تے میں تے نہیں منگی یہ دعا یہ تے رب نے اپنا فضل فرمایا اپنی مرضی نہ اسی تے دعا نہیں منگی آخری نبی دی امت شامل ہون واسطے اور ایک نہیں بے شمار انبیاء کرام نے دعا کی تھی یا اللہ سنو آخری نبی دی امت شامل فرما اور انہاں وچوں صرف ایک نبی دی دعا قبول ہوئی ہے توجہ ایک نبی دی کوئی دسے گا کیڑے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا دی قبولیت دی بدولت قیامت تو پہلے اس دنیا تے تشریف لے کے آنگے اور نبی دی حیثیت نال نہیں میرے نبی دی امتی دی حیثیت نال یہ میرے نبی دی امت دی فضیلت ہے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا رمضان المبارک دے اندر سانو رمضان بھی ملیا سانو قرآن بھی ملیا اس رمضان دا آخری عشرہ بھی ملیا آخری عشرہ دی تاک راتاں بھی ملیاں پھر قرآن دی مجلس ملی حفاظ قرآن دی صحبت ملی علماء کرام دی مجلس ملی اس مجلس دی بدولت میں آقا علیہ السلام دا اے فرمان جڑا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان آ جاوے شیطان قید دوزخ بند جنت نو سواریا جاندہ ہے ایک جملہ اس طویل حدیث دا اے بھی ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا رزق
ہوں اسی سمجھنے مومن دا رزق دا مطلب ہے بھی شام نو افطاری ویلے سموسے پکوڑے دہی پلیاں فروٹ چاٹ فروٹ اے جڑیاں چیزاں نے نا جی تے نال کئی تے شوقین ہوندے نے او کوک تے پیپسی بھی پیندے نے کیوں جی اجے بھی پیندے نے نا کئی بولو تے صحیح پیندے نے نہیں پینی پیپسی تے کوک نہیں پینی یہ آپ حصہ پاندے ہیں اسلحہ خریدو تے مارو ساڈے مسلمانوں سادہ لفظ اسی پیسہ دینے ہیں ابھی اے لو پھڑو پیسہ اے دا خریدو اسلحہ تے مارو ساڈے مسلمانوں فلسطین نو فنڈ نہیں دینا پیپسی والے نو پیسے دینا اے ساڈی مسلمانی اچھا میں عرض کر رہا سا اسی سمجھیا اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ شام نو افطاری وچ بھی چیزاں ود گئیاں صبح سحری وچ بھی چیزاں اضافہ ہو گیا جی اسی یہ سمجھیا لیکن میں اس گل نو سمجھان واسطے ایک گل کراں گا پہلے پھر اگلی گل سمجھ آئے گی انسان دے وجود دا دو حصیاں نال تعلق ہے ایک جسم ایک روح پوری توجہ کرنا ذرا گل سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ مزہ آئے گا ایک جسم تے دوسری روح جسم بنیا مٹی تو جسم کی جو بنیا مٹی چوں جسم دیاں ساریاں ضرورتاں کنک کتے اگدی چاول کپاس اے جڑا کپڑا سی پانے کاٹن کتوں پیدا ہوندی مٹی چوں بیمار ہو جاوے دوائی داروں واسطے جڑی بوٹیاں کتے اگدیاں سب کچھ مٹی چوں ہے چونکہ جسم مٹی چوں آیا او دیاں ضرورتاں بھی مٹی چوں آئیاں بیمار ہوئے تے علاج بھی مٹی چوں آیا جدو ایدہ تے روح دا آپس سے تعلق ختم ہو جانا ہے تے پھر سارے پراواں نے پھاڑ کے جا کے دفن بھی کیوں جی گل ٹھیک ہوگی ایک پاسا نپڑیا دوسری گل روح کتوں آئی سمجھ آئی روح آئی اسمان تو روح دی غذا بھی آئی اسمان تو روح دی غذا بھی آئی اسمان تو روح بیمار ہو جاوے دا علاج بھی آیا اسمان تو روح دا تے جسم جدو آپس سے تعلق ختم ہویا تے جتھوں روح آئی ہوتے ایک گل سمجھ آگئی ہون اگلی گل نو سمجھنا میں سمجھیا دسترخوان تے چیزاں دا اضافہ ہو گیا مومن دا رزق ود گیا بار بار میری توجہ آپ کی طرف ہوتا ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سٹیج پہ بولنا جب آپ لوگ توجہ منتشر کرتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی آپ قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں لیکن ایسے نہیں بہت زیادہ ضروری بات ہے باہر چلے میں سمجھیا کہ دسترخوان تے چیزاں ود گئیاں رزق ود گیا نہیں ہن سمجھ پورے 11 ماہ میں اتنا قرآن نہیں پڑھا گیا جتنا اکیلے رمضان میں پڑھا گیا روح کی غذا ہے روح کی غذا ہے پورے 11 ماہ میں اتنی تسبیحات ذکر و اذکار ورد وظائف اتنے نوافل اتنے صدقات خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنی نمازیں اتنے رکوع اتنے سجدے 11 ماہ میں آپ نے نہیں کیے جتنے اکیلے رمضان میں کیے اب سمجھئے اس حدیث کو جس میں میرے نبی نے فرمایا رمضان آتے ہی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کیسے بڑھایا جاتا ہے جیسے سیزن میں کوئی چیز عام ملتی ہے سستی ملتی ہے کم محنت میں ملتی ہے وافر مقدار میں ملتی ہے ابھی گندم کا سیزن آئے گا لاہور میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ اپنے دیہات میں واپس جائیں گے اپنے بال بچوں کو ساتھ لگائیں گے کسی کاشتکار کی 4 سے 5 6 ایکڑ زمین میں کھڑی ہوئی گندم کو کٹائی کریں گے اس کے حوالے کر دیں گے اور ان کو پر ایکڑ کم از کم 5 من گندم ملے گی پورے 1 سال کے آٹے کا بندوبست ہو جائے گا ہفتے 10 دن کے اندر کتنے دن لگیں گے ان میں اپنے بال بچوں کو ساتھ لگایا 10 دن میں اس کی 5-6 ایکڑ زمین میں سے گندم کٹائی کی مالک کے حوالے کی 30 من گندم اپنے گھر میں رکھ کے یہاں آ گیا اب وہ گندم ہے کتنے کی 30 من بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا 30 من گندم کم از کم کتنے کی ہوگی کم از کم کتنے کی ہوگی نہیں جی 90,000 وہ تو زمیندار کا ہوتا ہے نا جی اتنا تو زمیندار کو ملتا ہے تاجر کا یہ ریٹ نہیں ہوتا تاجر اور زمیندار کے ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے جی
سنیے جس محنت مزدور نے خرید کے کھانی ہے اس کے لیے تو اتنے 2000 نہیں ہوگا، 2000 تو اس کو ملنا ہے نا، وہ جو رات کو پانی لگاتا ہے بیچارہ۔ اچھا سنیے، چلو 70 ہو گیا، 80 ہو گیا، 90 ہو گیا۔ اب سمجھیے یہ 70,000 روپیہ اگر وہ تگاری اٹھا کے محنت اٹھا کے جمع کرے، کتنے دن چاہیے اسے؟ اس مزدور کو کتنے دن چاہیے، کتنے دن، کتنی دیہاڑیاں چاہیے اسے؟ جی کم از کم ایک ماہ میں بھی مشکل ہے 1500 دیہاڑی بمشکل 1500 دیہاڑی ملتی، 1.5-2 ماہ لگیں گے۔ اب اس نے 10 دن لگائے، یہاں 2 ماہ میں جا کے اتنی رقم جمع ہونی ہے۔ یہ فرق کس چیز سے پڑا؟ گندم کا سیزن تھا، گندم کا سیزن تھا، اس سیزن میں کم محنت کے بدلے میں، کم وقت میں، آسانی کے ساتھ، وافر مقدار میں وہ اس سے میسر آئی، وہی چیز سیزن آف ہو جائے، کم از کم 70-80-90 ہزار روپیہ وہ بندہ خرچ کرے گا، تب جا کے 30 من گندم اسے میسر آئے گی۔ اسے کہتے ہیں سیزن، رمضان نیکیوں کا سیزن۔ کہو سبحان اللہ۔ چلو آپ کو یاد نہیں، میں یاد دلا دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ بعض علاقوں میں رواج نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں ہوتا ہے، تو اس علاقے میں شاید نہیں ہے۔ چلو آج سے سمجھ لیں کہ رواج ہے، جب اچھی بات سنیں تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس بندے نے 10 دن میں 70,000 80,000 90,000 رقم کی گندم اپنے گھر میں رکھ لی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے اعلان فرما دیا نیکیوں کا سیزن، عام دنوں میں ایک فرض ادا کر تو ایک فرض کا ہی ثواب ہے۔ رمضان المبارک آیا، ایک نفل ادا کر ایک فرض کے برابر، ایک فرض ادا کر 70 فرضوں کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں تو نے خرچ کیا، اس کے بدلے میں اتنا ہی اجر ہے۔ رمضان المبارک آیا، جب تو خرچ کرے گا تو کم از کم 70 گنا اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ باتیں وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے وہ کچھ اور مفہوم ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں وہ بات آپ کو سمجھاؤں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کے بدلے میں ایک تو ہے وہ جو طے شدہ بات ہے، مثلا ایک بندے نے ایک حرف پڑھا، 10 نیکیاں طے شدہ ہیں، وہ باوضو ہو بے وضو ہو، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی اس نے پڑھ لیا، کم از کم 10 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ لیکن یہی بندہ باوضو ہو کر قرآن پڑھے تو یقیناً اس کے اور بے وضو پڑھنے والے کے اجر میں فرق ہوگا۔ تیسرا بندہ باوضو بھی ہے، نماز کی حالت میں بھی ہے، وہ بندہ اگر قرآن پڑھتا ہے، ان دو کی نسبت اس کے اجر میں یقیناً فرق ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا نماز میں قرآن پڑھنے والے کے پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے اس کو اس سے دوہرا اجر ملتا ہے، تو یقیناً اس کے پہلے دوسرے تیسرے اور ان کے اجر میں یقیناً فرق ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات ہے، جو بندہ اللہ کے اس کلام کو جتنی توجہ کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی یکسوئی کے ساتھ، اللہ کی طلب کے ساتھ جب بندہ تلاوت کرتا ہے، جتنا تقوی اور طہارت، جتنا یقین کامل ہوتا جائے، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا جو لفظ آیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ رات؟ فرمایا جتنا اس کا یقین بہتر ہوگا، جتنا توکل بہتر ہوگا، جتنی امید بہتر ہوگی، جتنا رب کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، یہ اتنا ہی اس کے لیے بہتر اور بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ اصل اجر کا حساب کتاب، اور جس کے بارے میں انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ دینے والا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ یہ فرماتے ہیں جتنا تو مجھے طلب سے یاد کرے گا اتنا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ رمضان نیکیوں کا سیزن، قرآن کا مہینہ، اللہ کا یہ اللہ کا بابرکت مقدس مہینہ، رحمت کا مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا، ہمیں نصیب ہوا۔ یقین جانیے ایسے لوگ ہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں، توفیق نہیں کرنا چاہتا، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں بندہ وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ چند مہینہ پہلے کوئی عورت تھی، اس کا بیان آیا اخبارات میں، اور اس نے اپنے آخری دنوں میں وہ بیان دیا، اور اس کا بیان کیا تھا؟
میرے پاس اتنی کوٹھیاں اتنے بنگلے ہیں لیکن میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑی ہوں، چاہتے ہوئے میں اپنے ان بنگلوں میں نہیں رہ سکتا۔ میرے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، میں چاہتے ہوئے ان میں سفر نہیں کر پا رہے۔ میرے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں کہ وہ انتظار میں ہیں کب ہمیں حکم ہو اور ہم تعمیل کریں، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان سے کوئی کام کہہ سکوں۔ میرے پاس بہترین اچھے برانڈڈ کپڑے ہیں لیکن میں ہسپتال کی ایک مخصوص یونیفارم پہن کے اس ہسپتال کے اندر موجود ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد میرے آخری لمحات ہیں اور اس دنیا سے جانا میرا یقینی ہو چکا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں اور اس نے کہا کہ میرے پاس دنیا جہان کی بیش بہا قیمتی چیزیں ہیں لیکن میں انہیں استعمال نہیں کر پا رہی، میں کرنا بھی چاہوں نہیں کر سکتی۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ آج بہت سی باتیں ہوئی، بہت سے علماء نے بیانات کیے، اپنے نعتیں سنی، بیانات سنے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، حفاظ کرام کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ ساری چیزیں یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے اپنے اندر فیصلہ کیجئے کہ میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں اس پر میرا انحصار کتنا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر جو کچھ میں کما رہا ہوں اولاد کے لیے، سوال جواب مجھ سے ہونا ہے یا اولاد سے ہونا ہے۔ اور یقین جانیے میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، جب اولاد بچپن میں ہوتی ہے تو وہ بے اختیار ہوتی ہے، نا سمجھ ہوتی ہے۔ جب اولاد بچپن میں ہوتی ہے تو بے اختیار بھی ہوتی ہے، نا سمجھ بھی ہوتی ہے۔ آپ اسے جہاں سے بھی لا کے کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، وہ استعمال کر لیں، انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ آپ چوری کا مال لائے، ڈاکے کا مال لائے، آپ نے کمائی کی، محنت کی، فراڈ کیا، کچھ بھی کیا آپ نے، آپ لے آئے۔ اب جب آپ پر ایک وقت آئے گا کہ آپ بے بس اور لاچار ہو جائیں گے اور وہ با اختیار ہوں گے، ضروری نہیں انہیں کوئی بتائے تیرے باپ نے چوری کی، ضروری نہیں انہیں کوئی بتائے تیرے باپ نے ڈاکہ مارا، لازم نہیں انہیں کوئی بتائے تیرے باپ نے فراڈ کیا، نہیں، وہ جو رزق کھایا ہے اس کی تاثیر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ چاہیں گے میرے بیٹے میری قدر کریں، اس رزق کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ کو پکڑ کے بھٹا چوک کے اولڈ ہوم میں چھوڑ گیا۔ اب آپ بتائیں دنیا میں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، مرنے کے بعد جو ہونا ہے وہ بات کی بات۔ یہ فیصلہ کریں، ہم سب سے پہلے صاحب ایمان ہیں اور اس ایمان کی دولت کو ہم قدر کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے رزق حلال، مشقت ضرور ہے، مشقت ضرور، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بندہ حلال کمانا اور کھانا چاہتا ہے اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں پریشانیاں، لیکن ایک بات کو سمجھیے گا، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، پہلے روزے سے لے کے رکھ رہے ہیں، ابھی باقی روزے ہیں، جس دن پوری توجہ سننا، جس دن رمضان مکمل ہو رہا ہوگا آخری روزے کی آپ افطاری کریں گے، آخری روزے کی آپ افطاری کریں گے، اس سے اگلا دن کیا ہے؟ اس سے اگلا دن جس دن زندگی کی آخری افطاری ہے، پورا مہینہ مشقت سے گزارا ہے نا، رمضان کا دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، پورا مہینہ گزارا، جب آخری شام ہوئی، شام ہوتے ہی اگلا سورج طلوع ہوا ہے تو اسے آپ عید کہہ رہے ہیں، عید۔ زندگی کی جب آخری شام آپ کی ہوگی، مشقتوں سے گزاری ہوئی زندگی کی جب آخری شام ہوگی تو اس سے اگلا جو آپ کی روشنی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو روشنی آئے گی وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، اور وہ عید ایسی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی۔ ہم ایک دن کی عید کے لیے، ایک دن کی عید کو عید سمجھ رہے ہیں، جو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے، جس کا یقین کامل ہے کہ میری آخرت سرخرو ہو، میری آخرت اچھی ہو، بھائی حساب کتاب آپ نے دینا ہے، اولاد نے نہیں دینا، آپ کا آپ نے دینا ہے، اور جو بھی ہونا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ مشقت اٹھا لیجئے، برداشت کر لیجئے، اپنے پاؤں مت پھیلاؤ اتنے، اپنی خواہشات کو مت بڑھاؤ اتنا کہ آپ کو ناجائز ہاتھ پاؤں
مارنے پڑے، جائز حلال کی کمائی سے اپنا پیٹ پالو، اولاد کا پیٹ پالو، مشقت ضرور ہے، مشکلات ضرور ہیں، لیکن آخرت سے یہ مشقت برداشت کرنا آسان ہے، وہاں کی مشقت اور تکالیف برداشت کرنا بہت مشکل ہے، جیسا کہ اللہ کے قرآن نے بتلا دیا، میرے نبی کے فرمان نے بتلا دیا۔ تو یہ دین کی تعلیم، دینی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا، دین پڑھنا، دین سیکھنا، دین سکھانا، ان تمام کا جو اصل خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے فرمودات، اس کے نبی کے فرامین، اس کی ہدایات کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے اور اپنی آخرت کی تیاری کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔